زندگی ایک تنے رسے پر چلنا ہے۔ زندگی ایک تنے رسے پر چلنے کی مانند ہے۔ تنے رسے پر چلنے کا مطلب ہے دو مختلف اطراف میں اپنا توازن قائم رکھتے ہوئے بہت احتیاط سے آگے بڑھنا، تاکہ آپ دونوں اطراف کی خطرناک صورتحال سے بچ سکیں۔ ٹائٹ روپ واکنگ کے الفاظ ابتدائی طور پر ایک تفریحی عمل کے لیے اختیار کیے گئے تھے، جس میں ایک رسے کو مضبوطی سے دو پول کے درمیان باندھ دیا جاتا ہے، اور اس رسے پر کوئی شخص لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے چلتا ہے۔ تاہم تنے رسے پر کامیابی سے چلنے کی روح اپنے توازن کو دو مختلف اطراف میں قائم رکھنا ہے، اور یہ توازن حقیقی زندگی کا ایک عظیم اصول ہے۔ آپ کو مٹھائیاں پسند ہیں، لیکن آپ کے ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ آپ میٹھی اشیاء سے پرہیز کریں کیونکہ آپ ذیابیطس کے مریض ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں آپ کوشش کریں گے اپنی خواہش اور ڈاکٹر کی ہدایت کے درمیان توازن رکھیں۔ اسی طرح گھر پر آپ کو پریشان کن صورتحال کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب آپ آفس میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے دفتری امور کو بڑے پرسکون انداز میں ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان دو مختلف ذہنی دباؤ والی صورتحال کو متوازن کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور ایک اسکوٹر والا آپ سے ٹکرا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر آپ کو غصہ آئے گا اور آپ اس کو زود و کوب کرنا چاہیں گے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے تشدد کیا تو پولیس آپ کو گرفتار کر کے جیل لے جائے گی۔ لہٰذا آپ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا کاروبار میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے اور آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ حال کو ضائع کیا ہے، لیکن اگر میں اسی طرح مایوسی کی دلدل میں پھنسا رہا تو میں اپنے مستقبل کو بھی ضائع کر دوں گا۔ پھر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے دماغ کی دو مختلف حالتوں کے درمیان توازن قائم کرتے ہیں۔ اس طرح کی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں، کسی کو اس میں استثناء نہیں ہے۔ اکثر صورتحال میں دماغ کی دو مختلف کیفیات ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا جھکاؤ ایک کی طرف ہو تو دوسری طرف نقصان کا امکان ہے۔ یقینی طور پر زندگی ایک تنے رسے پر چلنے کی مانند ہے۔ اگر آپ ایک ہی طرف جھک جاتے ہیں تو گرنے سے نہیں بچ سکتے، اس لیے اپنے آپ کو ایک طرف جھکنے سے بچائیں اور دونوں طرف اپنا توازن قائم رکھیں۔ محفوظ زندگی گزارنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان میں فیل ہو کر مایوسی اور افسردگی کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے گا۔ پھر اسے وہ سنہرا قول یاد آتا ہے، کوشش، کوشش اور پھر کوشش۔ پھر وہ اپنے مستقبل کے لیے منصوبوں کے بارے میں دوبارہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس سے پہلا موقع ضائع ہو گیا تو کیا ہوا؟ ممکن ہے کہ میں دوسرے موقع پر کامیاب ہو جاؤں۔ پھر وہ دل و جان سے دوبارہ اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے اور دوسری دفعہ امتحان دیتا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے۔ اس طالب علم نے دو مختلف اطراف میں اپنا توازن قائم رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ عام ڈکشنری کے مطابق تنے رسے پر چلنا تفریحات میں سے ایک تفریح ہے، لیکن حکمت کی ڈکشنری میں اس کا معنی دانائی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ الفاظ و معنی کی ڈکشنری آپ کے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دے سکتی ہے۔ حکمت کی ڈکشنری آپ کو زندگی کے نشیب و فراز کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہوئے کامیابی کے مواقع دیتی ہے۔
ہر کوئی اپنے اندر ہزاروں خواہشات دبائے بیٹھا ہے، جبکہ خارجی دنیا بے شمار حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو اپنی اندرونی خواہشات اور بیرونی حقائق کے درمیان حکمت پر مبنی توازن قائم کرنا چاہیے۔ یہ زندگی گزارنے کا حقیقی فن ہے۔ یہی وہ فن ہے جو ہر کسی سے مطلوب ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، امام ہو یا مقتدی۔ زندگی سب کے لیے یکساں ہے۔ ہر کسی کا اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا لازمی امر ہے، تو ہر کسی کو تنے رسے پر چلنے والے فارمولے کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔